آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ 8 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تم سے پہلے اور بعد والے لوگ جن میں تم اور تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں، یہ سب ضرور مرنے کے بعد ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اے راہ حق سے بہکنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں، بے شک جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کے بعد جہنم میں داخل کیے جاؤ گے تو ضرور زقوم نام کے کانٹے دار کڑوے درخت میں سے تم کھاؤ گے، اور صرف اسے کھانا ہی تمہارے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تم اس سے پیٹ بھرو گے۔ پھر جب زقوم کھانے کے بعد تم پر پیاس کا غلبہ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی عام طریقے سے نہیں بلکہ تم ایسے پیو گے کہ جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان پر بھوک مسلط کی جائے گی جہنم میں، اور کیونکہ بھوک انسان کو کچھ بھی کھانے پر مجبور کرتی ہے، وہ فرمایا تم مجبور ہو کر جہنم کا جلتا ہوا ٹھوہر یعنی زقوم نام کا درخت تم اس میں سے کڑوے دار کانٹے دار وہ تم کھاؤ گے اور اس سے پیٹ بھرو گے، اور پیٹ بھرنے کے بعد تم پر ہم پیاس کو مسلط کر دیں گے، اور تم ایسا پانی تمہیں دیا جائے گا کہ وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب تمہارے منہ کے بھی قریب آئے گا تو تمہاری منہ کی بھی کھال بھی اتر جائے گی، اور تمہارے جب پیٹ میں وہ پانی جائے گا تو تمہارے پیٹ کی ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور آنتیں وغیرہ تمہاری کاٹ کر ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر کیا تمہارے سامنے، یہ انصاف کے دن، یہ ان بدبختوں کی، یہ ان بد نصیبوں کی یہ مہمان نوازی اور یہ ان کے لیے ان کی مہمانی ہے۔ یہ لوگ آج تو رنگ برنگی لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ہر روز ان کے دسترخوان پر طرح طرح کے فرمایا کہ کھانے چنے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر دنیا کی زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن ان پر کیا بیتے گی اور انہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا، اور بتا دیا کہ تم جو ہے وہ شرک کرنے سے اور انکار کرنے سے باز آ جاؤ، اور تمہیں طرح طرح کے دلائل سے اللہ رب العالمین تمہیں سمجھا رہا ہے کہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ضرور بالضرور جو ہے وہ برپا کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے دلائل دیے۔ اب دلائل دیکھیے بار بار قرآن میں آ رہے ہیں، اور نئے نئے انداز سے سوچنے کے لیے دیکھیے کس کس انداز سے اللہ رب العالمین دلائل دیتا ہے۔ اب یہاں پر آگے ارشاد فرمایا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
अफ़रअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों सच नहीं मानते? तो भला देखो तो वो मनी जो तुम गिराते हो, क्या तुम उसे आदमी बनाते हो या हम ही बनाने वाले हैं? यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह वाक़िया की आयत नंबर 57, 58, 59 में इरशाद फरमाया कि इंसान की इब्तिदाई तख्लीक से अपनी कुदरत और वहदानियत पर अल्लाह ताला ने कैसे ज़बरदस्त इस्लाल फरमाया। चुनांचे इरशाद फरमाया, काफिरों तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुम्हें अदम से वजूद में लेकर आए, तुम मरने के बाद उठने को क्यों सच नहीं मानते? हालांकि जो रब्बुल आलमीन मिट्टी से इंसान को पैदा कर सकता है और वही इंसान को मरने के बाद मिट्टी कर दे और मिट्टी से दोबारा इंसान कर दे, तो फरमाया जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है तो वो दोबारा पैदा करने पर भी बदर जाए औला कादिर है। और अगर तुम्हें इस बात में कि हम तुम्हें आदम से, यानी तुम कुछ भी नहीं थे, हम तुम्हें लाए हैं आदम से वजूद में, तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक शक है, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें शक है कि हम तुम्हें नहीं लाए, तो फरमाया कि बताओ ये जो मनी के एक कतरे से जो बच्चा पैदा होता है, क्या इससे औरतों के रहम में लड़के या लड़की की शक्ल व सूरत तुम बनाते हो या हम ही उसे इंसानी सूरत देते हैं और इसे इंसानी ज़िंदगी अता फरमाते हैं? जब हम बेजान नुतफ़े को इंसानी सूरत अता कर सकते हैं तो पैदा होने के बाद मर जाने वालों को दोबारा ज़िंदा करना हमारी कुदरत से क्या बाहिर है। यहाँ पर ये उलमा ने इसकी दूसरी तफसीर जो की वो सुनी है, बड़ी खूबसूरत इसको की कि फरमाया कि बच्चे की पैदाइश में इंसान का तो बस इतना दखल है कि वो मनी का कतरा शिक्म मादर में टपका दे और इंसान का मादा तौलीद ऐसे अनगनत निहायत बारीक जरसूमों पर मुश्तमिल होता है कि जिनमें मादा के बेज़ा से मिलने और अमल तलक़ीह सरअंजाम पाने की सलाहियत होती है। और बारहा ऐसा होता है कि इंसान की मनी के अंदर जो वो एक कतरा अगर वो टपकाता है तो उसमें करोड़ों जरसूमे होते हैं और अमल तलक़ीह जो है वो रोनुमा नहीं हो पाता। फरमाया किसका दस्ते कुदरत है कि उन बेशुमार करोड़ों वो जो जरसूमे होते हैं उनमें से एक जरसूमे का इंतखाब करता है और फिर उस औरत जो उसकी बीवी है उसके बैज़ा से जाकर मिला देता है, फिर रहम के एक तंग तारीक गोशे में उसको करार बख्शता है और फरमाया कि फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अकल को दंग कर देने वाले वो माँ के शिक्मे मादर में फरमाया कि वो तगय्युरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें ज़िंदगी की बरकी रो दौड़ने लग जाती है। फिर उसमें आज़ा जो है मुख्तलिफ आज़ा नमूदार होने लगते हैं, उसके दिलो दिमाग में सलाहियतों का काबिलियतों का एक समंदर समो दिया जाता है। वही अंधा बहरा बेजान जरसूमा 9 माह के बाद जब बाहर दुनिया में कदम रखता है तो उसका गोल मटोल सा चांद सा चेहरा और उसके खत्तो खाल जो हैं वो दिल को मोहने लगते हैं। ऐ कुफार सच सच बताओ कि इस कतरा आपको ये रूप ये रंग किसने मरहमत फरमाया, ये चमकती हुई आँखें और ये होंठ ये ज़ुबान ये नाक ये कान और दीगर मानवी खूबियाँ ये किसका इनाम है? बताओ क्या इसमें माँ बाप जो है उस बच्चे के जो माँ बाप हैं या उसकी माँ है उसका कोई अमल दखल है या तुम्हारे बेबस और बेखबर खुदाओं का इस बच्चे की पैदाइश में कोई कारनामा है?
کیا اندھی فطرت کے حیطہ امکان میں یہ بات ہے؟ اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو فرمایا پھر اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس خداوند ذوالجلال کا انکار کیا جائے یا اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو اس کا شریک بنایا جائے۔ پھر ذرا اس میں بھی غور کرو، جس خدا کی قدرت اور حکمت کا یہ عالم ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ اس کے لیے زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ دیکھیے کس طرح زبردست دلائل سے یہاں پر سمجھایا گیا۔ یہاں پر ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہاں پر اگر آپ نے آیت کریمہ سنی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے لیے واحد کا استعمال کریں گے یا جمع کا؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے تو اس وقت وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے اسما تینوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسا بھی آپ نے سنا کہ ہم ہی بنانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کا جب ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تو وہاں بھی یہ جمع کا صیغہ آیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جمع کے ساتھ اگر صیغہ استعمال کرے تو اس میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ خود ہی قرآن میں استعمال کرے تو اس کے بعد اس وقت صرف اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہی آتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے لیے صیغہ واحد بولے گا، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، یوں ہرگز نہیں کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے، یعنی اس میں اس کے ساتھ کسی کو جوڑا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے صیغہ جو استعمال کیا جائے گا، علماء کہتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہمیشہ صیغہ واحد استعمال کیا جائے گا، یہ یعنی ایسے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ جس میں جمع کا صیغہ آتا ہو، یہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن میں استعمال کیا ہے تو وہ میں نے دونوں باتیں عرض کر دی کہ اس میں اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے اسما کی طرف یعنی تمام کی طرف اشارہ کر کے وہ بات اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں کہ جن کی تمہیں خبر نہیں۔ ان دو آیات کی تشریح کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت کو مقرر کر دی، تمہاری عمریں مختلف رکھی، اسی لیے تم میں سے کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے میں، کوئی جوانی کی درمیانی عمر میں اور کوئی بڑھاپے تک جا کر پھر مرتا ہے۔ الغرض فرمایا کہ جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے یعنی بے بس نہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دیں کہ جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب کچھ ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی کتنا بڑا کافروں کو پیغام دیا گیا کہ جو دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا۔ یہاں سے یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا
کہ انسان کو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ آیت میں پیغام ہم سب کے لیے ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے ہی میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں، متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں پر بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت بھی فرار ہونا ممکن نہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اس کی موت کب، عمر کے کس حصے میں آئے گی، کہاں آئے گی۔ ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جو مہلت ملی ہوئی ہے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ لگے رہو، جو تمہیں زندگی ملی ہے نیک اعمال کرتے رہو، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ کبھی بھی نہ کرنا، اور آخرت کی تیاری کے معاملے میں کسی بھی وقت غفلت کا شکار نہ رہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ کس طرح اسے پتہ ہوتا ہے میں نے یہ فلاں جگہ سفر کرنا ہے، فلاں سے فلاں، پھر اپنے شہر میں آ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری زندگی ایسی ہے، فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو کہ گویا کہ مسافر ہو یا راہگیر ہو۔ اب بندہ چلنے والا جب ہوتا ہے راہگیر، اسے ایک گلی سے دوسری گلی، یا ایک وطن سے دوسرے وطن، ایک شہر سے دوسرے شہر، تو فرمایا یا راہگیر کی طرح۔ اور تیسری بات حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمائی، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، یعنی کسی وقت بھی میں قبر میں جا سکتا ہوں، میری قبر تیار ہے، بس یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں دیکھیے کیسے حضور نے موت کی فکر دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے۔ اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں، موت حملہ آور ہونے والی ہے، اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ یعنی تین باتیں ہیں، جو ڈرانے والا ہوں، موت حملہ آور ہونے والی ہے، اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اس کا سچا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعظ میں لوگوں کو کہا کرتے تھے، جو حضرت امام حسن بصری کے بارے میں آپ نے بلیک بورڈ پر پڑھا تھا، کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا، اور وہ تابعین میں سے ایک ایسی بزرگ ہستی ہیں، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ کے قریب آج دنیا کی زندگی میں تمہاری سانسیں اللہ کے قریب تمہیں کروا سکتے ہیں۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ حضرت فضیل رقاشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ میں وہاں جاتا ہوں، اس طرح تمہارا دن ضائع ہوگا، اور موت تمہارے اوپر متعین ہے۔ جتنی جلدی نئی نیکی، یہ جو جملہ ہے غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں جتنی جلدی نئی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کے پکڑتی ہے، اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہی سورہ واقعہ میں ہمیں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرمائے، اور آخرت کے معاملے میں جو ہم غفلت کا شکار ہے، اللہ یہ غفلت ہمارے اندر سے دور فرمائے، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، اور آخرت کی ہمیں ہر لمحہ اپنی قبر کی اور موت کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفور فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، ہماری موت اچھی فرما، موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما،
خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت عافیت نصیب فرما، موت کے وقت نفس و شیطان کے ہر وار سے بچانا۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے، تیرے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اے اللہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔